بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے پنجاب کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. پنجاب میں بڑی وہ چیں بچیں پائی جا رہی ہے اور انتظامیہ تبدیل کی جا رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ جایا جا رہا ہے. بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. پیکا جو ایک قانون تھا اور اس طرح کے حالات میں اس کو اڑا دینا سپریم کورٹ کی طرف سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سوری, اور پھر کے پی کے اسمبلی میں قرارداد آ جانا تحریک عدم اعتماد کی وزیر اعلیٰ کے خلاف. تو یہ انج لگتا نہیں کہ پیکا اڈیا تو جناب کھل چیز چھٹ مل جائے گی. ہیں ہاں ڈے ون سے جو ہے یہ حکومت باقاعدہ طور پہ میڈیا کے بارے میں مخاصمت کی پالیسی رکھتی تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ یا اب تک ہو رہا ہے, چونکہ فارملی تو گورنمنٹ ان پلیس ہے ابھی بھی, ایک دن کہ اگر کھچ کے لمبی کر لیں تو مرضی انہوں دی لاسٹ تک گھومو پھر وہ لاسٹ تک منہ تے بجدا ہوندا جی. لیکن یہ کہ ایسے معلوم ہوا کہ ان کے تصور جمہوریت میں میڈیا کے لیے جگہ نہیں ہے. اور آتے ہی انہوں نے جو پہلے ایک صاحب سے کہلوایا گیا کہ میڈیا مثبت رپورٹنگ کرے. اچھا, یہ مثبت رپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکاری پریس ریلیز کو خبر کے نام پہ بیان کر دیا جائے اور کوئی ایسی بات نہ کہی جائے. وہ یہ صحافت کی بنیادی ڈیفینیشن ہی کے خلاف ہے. میں نے باہر گڈی ایکسیڈنٹ ہوا, دو گاڑیاں آپس میں گلے مل پڑی. مثبت رپورٹنگ, ایکسیڈنٹ نہ کہیں, حادثہ نہ کہیں, دو گاڑیاں گلے مل گئی. ابھی مثبت رپورٹنگ کی نا ایک صاحب سے کہلوایا گیا, حالانکہ ان صاحب سے کہلوانے کی کیا ضرورت تھی, وہ خود کہہ رہے تھے بار کہہ رہے تھے. اور 6 مہینے کا کہہ رہے تھے, 6 مہینے دیکھو پھر دیکھو پاکستان این جائے گا. 6 مہینے بعد جب رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی پھاڑ کے لے گئے 6 مہینے بعد. تو اس میں صحافتی ادارے بند ہوئے, صحافی بے روزگار ہوئے, اشتہارات بند کیے گئے. یہ کہا گیا کہ صحافتی اداروں کا ماڈل جو ہے, کاروباری ماڈل جو ہے وہ درست میں, وہ کون کہہ رہا تھا؟ فواد چودھری. جی ٹھیک ہے. اور وہ کون کہہ رہے تھے یہ باتیں؟ شیخ رشید صاحب, جو اب خود اینکر بن کے آئیں گے, اور فواد صاحب اینکر بن کے گئے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے لڑائی کسی نے در بدر چودھری خبر تو یہی. لیکن ایک بات آپ یہ یاد کریں, فواد چودھری صاحب کے منہ سے جو جھڑنے والے گوہر جو تھے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے اندر تو اتنے نیوز میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ انٹرٹینمنٹ چینل کریں, آپ سپورٹس چینل کریں, اور اے آر وائی کو انہوں نے سپورٹس کا لائسنس اسی خوشی میں دیا بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا کسی بھی مہذب ملک میں نیوز چینل نہ ہو, نیوز چینل کا مطلب کیا ہے؟ عوام کا بہتر ہوتا ہوا سیاسی شعور. دنیا میں کوئی آرٹ, کوئی صحافت, کوئی سٹیٹمنٹ کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موقف, میں یہ نہیں کہتا کون سا موقف, لیکن موقف ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا, جسے انہوں نے نام دیا سافٹ اور بڑی پختگی کے ساتھ, مجہول القوم کی کہنے دے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن. ورنہ جو ہے وہ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا, ٹھیک ہے, 2 لڑکے اور 1 لڑکی, یہ سٹوریاں باقی بچیں گی. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کو انہوں نے سافٹ میڈیا کا نام دیا, اور میں نے اس کو دیکھا بھی, یعنی آبزرو بھی کیا, دیکھا سے مراد کہ آبزرو بھی کیا کہ ہمارے اچھے درجہ اول کے اخبارات میں صفحہ اول پہ جو خبریں آنا شروع ہوئیں وہ یہ تھیں کہ رضوان رضی کے صاحبزادے کی پہلی تصویر سامنے آ گئی. جی. نور اللہ صاحب کی لڑکی کا نام رکھ دیا گیا. ایسے ہی یہ خبروں کا معیار. پھر یہ کہ کھلاڑی جو ہے وہ سیاست پہ تبصرے کر رہے ہیں, اور بڑے کچے تبصرے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ چرچل ہیں, آئزنہاور ہیں, وہ کیا وہ باتیں کریں گے؟ ٹھیک بات ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ کھلاڑیوں کو جب ہم کاروبار حکومت سارا ہی انہی کے سپرد کر دیا ہے تو تجزیہ کرانے میں کیا حرج ہے؟ جب ہم کرنے والوں نے کمال کیا تھا کہ سارا نہیں کیا تھا. سر لاڈلے پن کا آپ یہ لیول دیکھیں کہ ایک خاتون ہے,
اس کو مارننگ شو کی میزبانی دی جاتی ہے. پھر ایک ویب سائٹ لانچ کی جاتی ہے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت, جس پر حامد میر صاحب جس پہ وہ ویب سائٹ میں وہی مارننگ شو کی جو میزبان ہے خاتون, جنہیں بیسیکلی ایکٹر کہا جانا چاہیے لیکن وہ اپنے آپ کو اینکر اور صحافی کہلاتی ہیں. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بچے کو اسلامک اسٹڈی کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی میں داخل کروایا ہے جہاں پہ وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پازیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے. اور پھر پکڑی وہ ایسے جاتی ہیں کہ وہ جو ان کو کالم بھی جو لکھ کے پہنچایا جاتا ہے وہ 2 خواتین کا کالم ایک ہی چھپ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہو بہو لفظ بلفظ. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ خیالات میرے اور نور اللہ صاحب کے مل جائیں لیکن الفاظ کا جامع بھی وہی ہو. میں شعر آ گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ جو سلسلہ سا ہے پیار کا, میں نے آپ دیکھا یہ معجزہ, وہ جو حرف میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آیا. میرے خیال میں بہت ہی غیر شرعی شعر ہے. اس کا تو قافیہ بھی مجھے جو ہے وہ بہت ہی بدگمانی والا معلوم ہو رہا ہے. اچھا سوری, لیکن پیکا یہ خواتین کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, یہ تو آپ پاکستانی کسی کے کر رہے ہیں, ابھی شکر کریں کچھ امریکن خواتین بھی تھی, وہ بھی یہ فرائض انجام دیتی رہی ہیں. دیتی رہی ہیں سے کیا مطلب ہے؟ خدا انہیں لمبی زندگی دے, وہ یہ کرتی رہیں گی, موجود ہیں. میں نے تو ان کو کہا ہے کہ وہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں, کیونکہ امریکہ سے ہی ہم پرائم منسٹر منگوایا کرتے ہیں کیئر ٹیکر, معین قریشی, شوکت عزیز اینڈ کمپنی. اور میرے خیال میں انشاءاللہ جو ہے کارکردگی میں سافٹ امیج جائے گا پاکستان, کارکردگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے عمران خان اور امریکہ کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کل ایک ٹویٹ کر کے. اچھا جی, پیکا کا 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک کہہ لیں کہ ڈریکونین لا, اور یہ جو جمہوریت کی بہت بڑی اس وقت چیمپئن بنی ہوئی پارٹی اس نے جاری کیا تھا مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ آج جج صاحب نے بڑا اس میں بڑی جو ایک پتے کی بات تھی وہ بتائی کہ یار کہ آپ نے حد تک عزت کے قانون کو فوجداری بنا دیا. ایک دوسرا یہ کہ یار, اور پھر چھاپے مار رہے تھے آپ ایک صحافی کی خبر کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے رہے ہیں, اور 6 مہینے سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ رہا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد سنوائی نہیں ہے, مطلب اس کی درخواست اس کی 6 مہینے بعد فائل ہوگی اور وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. فرض کیا کہ وہ وہاں سے رہا کر دیا جاتا ہے, اس پہ الزام ثابت نہیں ہوتا, تو 6 مہینے جو اس کے ہیں وہ بھرے گا وہ وزیر اطلاعات جسے اس پہ غصہ آ گیا تھا, یا وزیر اطلاعات کی وہ بیگم جسے اس کی دی کو خبر جو ہے وہ پسند نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں عدالت کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, سیاسی اشرافیہ, وہ کیسے ہی کپڑے کیوں نہ پہنتی ہو, کسی بھی رنگ کے, اچکن پہنتی ہو یا کچھ اور پہنتی ہو, اس سے قطع نظر پاکستان میں صحافت کو ابھی تک معاشرے کا ایک ضروری دستور کا کہ آرٹیکل 19 سے ایمینیٹ ہونے والا ایک فعال تمدنی سیوک آرگن, تمدنی عنصر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا گیا. یہ بات سرکار ہم نے دسمبر 1948 کے پبلک سیفٹی ایکٹ سے دیکھنا شروع کی ہے. اس میں جو ہے وہ سول ملٹری گزٹ, اس میں جو ہے وہ 18 اپریل 1959 پروگریسو پیپرز, امروز, پاکستان ٹائمز, یلو نہار, اس میں جو ہے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ, اس میں پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس, اس میں جو ہے وہ 6 اخبارات کا بند کیے جانا محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسرے حکومت میں, اس میں ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ صحافیوں کو گرفتار کرنا, 78 کی تحریک میں بھی, بعد میں بھی کوڑے مارنا, انہیں جو ہے وہ بے روزگار کرنا. اور پھر نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں مشرق جنگ کے ساتھ 14 بندوں کی فہرست دی گئی کہ جی آپ ان کو جو ہے نا وہ نکالیں. 2 صفحے پہ آیا وہ پیپر, ایک سنگل شیٹ پر آ گیا چھپنے پر, ایک سنگل شیٹ پہ آ گئے چھپنے پہ, فائرنگ کی گئی. اس کے بعد جنگ اخبار کے دفتر کے بعد ارشد امین چودھری MSF اسٹوڈنٹ کے صدر تھے, فائرنگ کی گئی. آج کے دفتر پہ
جب طالعت حسین اندر تھے 12 مئی 2007 2007 اچھا اس میں صحافیوں کو اغوا کیا گیا, صحافیوں پہ تشدد کیا گیا, کبھی لڑکیوں کے بھائی کرتے تھے, کبھی کچھ ایسا بھی ہوا کہ کوئی صحافی چند گھنٹے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا, آ تو گیا نا واپس, اور آ گیا واپس. جو مطیع اللہ جان یہ ہمارا گولیاں لگ گئیں, یہ ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے, اس پہ شفقت کی گئی. یہ جو آپ تشریف فرما ہے, آپ کی عزت افزائی, چاہ نہیں پہن دیتی یار, میں کچھا پا کے بیٹھا آپ کی عزت افزائی کی گئی. اچھا جو تانوں لے کے گئے سی نا اجنا نے عدالت چ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سر میں کہ جی ہم تو وارنٹ کے بغیر, ہم تو ایف آئی آر کے بغیر اٹھا کے لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں شرم آتی ہے کہ تم کس قانون کے تحت یہ کر سکتے ہو, پھر تم اس میں دلائل دے رہے ہو. میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا ہوگا, مطلب یہ ریاستی جبر کی انتہا ہے یا ریاست کی طاقت کے غلط اور بدماشی اگر کہنا چاہیے. میرے خیال میں یہ تمدنی جہالت کی انتہا ہے. اور پتہ چلیا جی کہ وزیر اعظم نے غصہ چڑھیا ہوا ہے کہ بس چڑھ گیا غصہ چڑھا ہوا تھا. تو میرے بھائی علی وزیر نے 14 مہینے اندر کاٹے ہیں نا. اور ویسے آج ایک پاکستان کی بڑی اہم شخصیت نے, کل دوپہر کی یہ بات ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ٹریٹر نہیں ہے, کوئی غدار نہیں ہے, حتیٰ کہ محسن داوڑ بھی نہیں ہے, علی وزیر بھی نہیں ہے. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے 2000 یہ ہو گیا سر, پکی بات ہے, میں پکی غلط انداز سے. اور بٹ صاحب کی بھی بات سن لیں جلدی سے. وہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ بٹ صاحب جو ہے نا اہم شخصیت نے تو کہہ دیا, بات چو کسر پوری کرتے ہیں میرے نام, سوری. علی وزیر کو مبارک ہو کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے اس کی جو ہے پروڈکشن آرڈر کی بھی امید ہے کہ ہو جائیں گے, اور چونکہ اس میں ہاں چونکہ وہ اس وقت جی تو ادروائز تو اس کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا, کیونکہ جو اگین جمہوریت کے دعوے داروں میں پیپلز پارٹی بھی نہیں, میں ڈی ٹریک نہیں کر, اچھا ہاں پیکا پر واپس آ جائیں. پیکا پر بھی جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ڈریکونین لا تھا, اور جنہوں نے بنایا تھا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں سے صرف یہ 20ویں ترمیم جو آئی تھی صرف یہی قابل اعتراض چیز ہے. جب کورٹ میں چلا ہی گیا تھا اور تمام پارٹیز موجود ہیں اور بڑی جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں, تو پھر پورے کے لیے بات ہو جاتی کہ کیوں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس پارٹی نے بنایا اور وہ بھی موجود ہے, وہ بھی اس کے خلاف بات کر رہی ہے, لیکن اس کے پورے کے خلاف کیوں نہیں بات کی گئی پھر. میں عرض کرتا ہوں پورے کے خلاف اس لیے بات نہیں کی گئی کہ جو امینڈمنٹ آئی تھی آرڈیننس کے ذریعے, وہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے لائی جانی چاہیے تھی. جب پی ایم ایل این یہ کر رہی تھی, ہم اس وقت بھی راندہ درگاہ تھے, ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف احتجاج کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ نوش رحمان جیسی جو مخلوق ہے یہ پتلی گلی سے نکل جائے گی, یہ آپ کے اوپر عذاب ٹوٹے گا, خدارا نہ کیجیے. آپ جیسے لوگوں نے یقیناً اس وقت بھی احتجاج کیا ہوگا, کیونکہ کل دوبارہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی حکومت آئے گی, آپ جیسے لوگوں کو پھر مار پڑے گی. ہمیں پتا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ہی غلط کام ہوا تھا, وہ 6 اخبار جو بند کیے گئے تھے, اس کے علاوہ کیوں جناب جی میرا خیال ہے جاوید جبار صاحب کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا تھا, شہری رحمان کو 2009 میں جو ہے وہ استعفیٰ رضیہ بھٹی کو یہ جو برین ہیمریج ہوا تھا وہ گورنر سندھ تھے پیپلز پارٹی کے. میں اپنے الفاظ مجھے کمال اظفر صاحب مجھے عرض کر لینے دیجیے, یہ جو سیکشن اس کا سیکشن 20 ہے نا پیکا کا, جو اس کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھیں وہ یہ تھیں کہ مائک کو تو چھوڑیں. عمران شفقت صاحب نے میرے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے کوئی بات کہی ہے جس سے خدشہ ہے کہ وزیر اعظم یا ان کی اہلیہ یا اہلیہ کی دوست فرا بی بی جو ہے ان کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی کا احتمال ہے. اور آپ نے یہ بات کہی, میں نے شرارتاً وہ ریکارڈ کر لی اور وہ ریکارڈنگ میں نے ایف آئی اے تک پہنچا دی. آپ اٹھا لیے جائیں گے. 6 ماہ تک آپ کی سنوائی نہیں ہے, آپ کو 6 ماہ تک ضمانت کی درخواست فائل کرنے کا حق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 6 ماہ کے بعد آپ کو وکیل امر بالمعروف آپ کو 6 کا حکم دو. جی آپ کو اگر
آپ کے دوست ہوئے یا آپ پہ رحم آ گیا فواد چودھری کو, تو وہ آپ کو وکیل تک رسائی دے گا, آپ پھر درخواست فائل کریں گے اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں فائل کریں گے, جہاں پہ درخواست 2.5 سے 3 سال کے بعد ٹیک اپ ہوتی ہے. نہیں ویسے بدر چودھری صاحب نے جو کچھ میں کیتا ہے اسی کام دو ہی ماری. بٹ صاحب اپنے فون پہ شروع ہو گئے ہیں. میں نے صرف اس کی وضاحت کر لی. میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب یہ حکومت جا رہی ہے, بہت مہربانی بٹ صاحب. اچھا میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب یہ حکومت جا رہی ہے اور نئی حکومت آنے کے بعد ان کا ایک بڑا واضح اعلان ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ جا رہی ہے؟ موجودہ حکومت تو جا رہی ہے نا. نہیں خان صاحب تو کہنے سی تھی. خان صاحب کوئی بات نہیں, اس پہ الگ بات کر لیں گے. اچھا تو جو نئی حکومت آنی ہے, جب انہوں نے انتخابی اصلاحات جہاں پر کرنی ہے وہیں پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ سیاستدانوں کے علاوہ صحافیوں پر بھی جس کا ایشو آ رہا ہے, اس کو بھی اسی موقع پر بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے ان ایشوز کو. اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ پاکستان کے صحافیوں کو اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی داد دیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گھڑی سے لے کے فرح بی بی کی پورشے گاڑیوں تک اثر دہا دیا. انہوں نے خبر بریک کی ہے اور خطرات مول لیے ہیں. یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور رضی صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ بھی چکے جاڑ گھڑی کی خبر اس نے بریک کی ہے, چکے تسی اور میں. اچھا اور دوسری بات, دوسرا جو ہے یہ سندھی مانو بڑا چلا کے بھائی بٹ صاحب نے بھی دو کہ قانون آج وہ ہوا ہے قلعدم ہوا ہے. ہاں قلعدم ہوا ہے. اور بٹ صاحب نے کل خبر دیتی سی چٹی گڈی کالے شیشے. واہ واہ واہ. اچھا سر اچھا نہیں ایسے ہوں زیادہ گل نہیں کرنی. اچھا سر اچھا فیملی بیٹھی ہے شیشے کالے سی نا بس. اچھا سر جی سر, فواد چودھری صاحب نے جب آئے تھے نا وزیر اطلاعات بنے تھے. اچھا سوال میرا ویسے اب میں نے پوچھا, نہیں میں کہ پوچھو سوال سے کیا نہیں بولو. نہیں میں ریکارڈنگ پہ یار یہ دیکھ لیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں بندہ بھول جاتا ہے اپنی جگہ پہ. لیکن میں سوال بھی آپ سن لیں کہ یار کہ دیکھیں کہ عین اس وقت جب یہ قانون جو ہے وہ کالعدم آج کی تاریخ میں قرار دیا گیا ہے, پاکستان کی فوج کے خلاف اس وقت خصوصاً نام لے کے بڑی نہیں ہوتی کہ بے پرکی بھی اڑائی جا رہی ہیں, غلاظت بھری کمپین بھی کی جا رہی ہے. اچھا وہ ہن نا لوکی, میں آپ 30 سیکنڈ لوں گا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار تسی فوج دے ایڈے ہمدرد کی مطلب کس چکر دے وچ بھائی. او بھائی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر کوسچن کرتے ہیں پہ نہیں, انٹرفیرنس سیاسی کردار جو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا سیاسی بد کرداری ہی ہوتی ہے, مداخلت. ہاں مداخلت بالکل. ہم ان معاملات کے اوپر ان کے ناقد ہیں اور وہ ہم نے ان کو کبھی اس طرح پرسنل یہ زبان نہیں کبھی بولی ہمارے قبیلے نے, ہم نے غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں, ہم نے کبھی کسی چیف جسٹس کو گالیاں نہیں دی. لیکن آج کل ریمیڈی کی ہوئے گی سر. سر قانون موجود ہے نا, یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے کرانے ہیں نا, تو جو پروگرام کی جو سامنے آ رہی ہے قوانین موجود ہیں, ان کے تحت ہوگا سارا کچھ. صحیح. دیکھیں یہ پیکا آرڈیننس جو تھا یہ تو ایک متنازع قانون تھا, ہم نہیں مان رہے تھے. اب اس کے تحت اگر کسی کو اٹھا لیتے تو ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے. اب اگر ایک بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جس طرح کی زبان کسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ عدلیہ میں موجود بیٹھی شخصیات ہوں, چاہے فوج میں بیٹھی شخصیات ہوں, چاہے سیاسی مخالفین ہوں, وہ جو جس طرح کے وہ خاص اکاؤنٹ سے باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو پھر ظاہر اس طرح کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. صحیح ہے. اور دوسری بات جو پیکا آرڈیننس تھا یا پیکا آرڈیننس, اس میں آپ کو میرا خیال ہے آپ بھی اسی رگڑے میں آ رہے تھے, رضی صاحب بھی آ رہے تھے. رضی صاحب کو مبارک, کیونکہ وہ ان کا تو معاملہ چل رہا تھا, ان کے اوپر ایک پرچہ تھا. ساڈا بھی پینڈنگ ہی سی. ہاں ہو گیا نا تانوں بھی. عامر میر صاحب دا تے ساڈا پینڈنگ چلے آ رہا سی. میرا نقطہ ایک اور ہے, انہاں کول بڑی انفارمیشن ہے اس بارے. چلے رہنے دے انہوں نے. میرا ایک نقطہ اور ہے سر. جی وہ بے پیندے لوٹے ہیں یہ. فواد چودھری صاحب جو وزیر بنے تھے, انہوں نے کہا تھا, بات بھی ہوتی تھی ہماری, ظاہر تعلق بھی تو ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ میڈیا کچھ بھی نہیں ہے نا, ڈیجیٹل میڈیا پہ آؤ, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاؤ, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے.
پرسوں جو ان کی لڑائی ہوئی ہمارے دوست متی اللہ جان سے، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کہاں کے صحافی ہو، آپ صحافی ہو ہی نہیں، آپ کس چینل سے ہو، آپ تو یوٹیوبر ہو. خیر ان کی بعد میں صلح ہو گئی. میں صرف ان کے اس پوائنٹ پہ جس صحافی کو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ انہی کے عہد میں وہ چینل ہی بند ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ان کا دور وہ مبارک دور تھا جس میں نصرت جاوید کو فالتو قرار دے کے قرار دے کے گھر بھیجا گیا. گھر پہ جا کے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف آپ پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئے، آپ کے نکالے ہوئے لوگ نوکریوں سے جب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئے تو آپ نے کہا وہ میڈیا ہی نہیں ہے. مطلب یہ عجیب و غریب قسم کا وہ رہا. لیکن ایک چیز ہے کہ جو پہلی آمریت ہے ہم تو اس کو آمریت مانتے رہے. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا نا کہ میں طلعت کو صحافی ہی نہیں مانتا، ابصار عالم کو نہیں مانتا، ابصار عالم کو صحافی نہیں مانتا بھائی، اس لیے کہ شکر الحمدللہ کہ یہ لوگ ابصار عالم، طلعت حسین، زاہد حسین، یہ ضیاء الدین، یہ علی رحمان، یہ اس طرح کے لوگ خود کو صحافی کہتے تھے. الحمدللہ ہم نے عمران ریاض خان، صدیق جان، ملیحہ ہاشمی، نام لے کیوں لے رہے ہیں؟ یار میں اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ یہ تاریخ کا حصہ رہے. بعد میں یہ لوگ جو ہے منہ دھو کے پھر آ جاتے ہیں. مثلا میں نے اگلے روز 1991 کا لکھا ہوا ہارون رشید کا ایک مضمون نواز شریف صاحب کی مدح میں پڑھا 3 صفحے کا، ٹھیک ہے، جس کا عنوان تھا قدرت کا تحفہ. اور ایسے لفظ تھے اس میں کہ خود نواز شریف نے پوچھا ہوگا ایک اصل پائن کہنا کی چاندنی. نہیں دیکھیں یہ بعد میں منہ دھو کے آ جاتے ہیں. یہ کولیبوریٹر صحافی شامل رہے ہیں جو یہ منہ دھو کے آتے ہیں اور جو ان کو پہچان نہیں پاتے. قصور تو ان کا ہے نا. اور میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں، ہمارے ایک بھائی ہیں جو ہمارے ہی گروپ میں یہاں بھی موجود ہیں، جب بات ہوتی ہے وہ انہوں نے ایک ہی نمبر کا ایک جوتا تیار کر رکھا ہے جسے وہ جمہوریت اور سیاستدانوں پہ مارتے رہتے ہیں. میں ان سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی سیاست اور تاریخ بڑی پیچیدہ ہے. بالکل جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فلاں جمہوریت سیاستدان، ہمیں یہ پتہ چلا ہم گئے جی پیمرا کمپلینٹ سیل میں، وہاں یہ جو اظہر صدیق صاحب ہیں اور اوریا مقبول جان صاحب، وہ ریٹائر داڑھی والے جج سپریم کورٹ کے جج صاحب کو لے کے ان کو لے کے اور کچھ 100-150 صحافی لے کے پہنچ گئے. پیمرا نے کہا بھاگو ہم سے، آپ جو ہے نا وہ جاؤ ادھر اسلام آباد. ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابصار عالم غدار ہے. ہم نے کہا ابصار عالم کیسی، اب ہم وزیر اطلاعات سے بات کریں گے. جب ہم وزیر اطلاعات تک پہنچے تو پتہ چلا کہ وزیر اطلاعات کو بتا کے چودھری نثار علی خان نے کہا کہ آپ مستفید نہیں ہو سکتے، آپ کو برطرف کیا جائے گا. ہم کہ اس کی ایسی کی تیسی، اس کے اوپر ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کسی صاحب سے جن کا مثبت رپورٹنگ کی وجہ سے نام نہیں لیا جا سکتا، ان سے پوچھوایا کہ یہ صحافی لوگ کاغذ قلم مائک شائک پہ یہ فضول باتیں کرنے والے، یہ کیا تھے آپ کو مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیوں ان کے ڈالے جلا رہے ہو جن میں اخبار رکھے ہوتے ہیں؟ کیوں ان کے دفتروں پہ پتھر مار رہے ہو؟ کیوں ان کے گھروں پہ جا کے ان کی دفتروں سے آتی ہوئی بیویاں تک جو ہے نا وہ تم گھسیٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی جب کوئی اسٹیٹ سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کے پر کاٹنا پڑتے ہیں. اسٹیٹ سے مراد تھی ان کی اپنی اسٹیٹ، بلکہ اسٹیٹ آف مائنڈ، ریئل اسٹیٹ. چلو رہن دے نا میں نا نہیں بٹ صاحب زیادہ ہی ہو گیا. اچھا میں نے بھی دسیا رب دی سون دی کوئی نہیں سندا، نہ محلے چ نہ دفتر نہ کر سنو یار، بڑی مہربانی یار، رب دا نام یار میری گل پوری ہو لین دو یار. پرسنل کیوں ہوندے ہو یار؟ پرسنل ہو جائے، سیدھا ہو گیا بہت، اچھا یار پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، نہیں تو بولنا ہے. اچھا سیدھا ہو کے بیٹھو. اچھا سر میں نے وہ بات کا وہ آپ جواب دیجیے گا. ٹائم کے مطلب وہ ان کے ساتھ ہوگا تو ان کی باری آ جائے گی، ہے نا؟ کیا مطلب یار انہوں نے سوال وہ ان سے لیا گیا تھا نا. میں سر وہ وجاد صاحب جو نام نہیں یہ وجاد صاحب جو نام لے رہے تھے نا جی سر، یہ اب عمران خان صاحب یا جن کے لیے یہ باتیں کرتے تھے ان کے خلاف وہ آ جائیں گے. لہٰذا تاریخ میں ان کا نام کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے جو میں آخری گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ حکومت تو آمرانہ رہی سب کے لیے، تو اس حکومت یہ پہلی سول مارشل پہلی آمریت ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کے نشانات مٹائے جا رہے ہیں. یہ مزہ آ رہا ہے. بڑی گل ہے.
سر نشان مٹے پیکا آرڈیننس جو عدالت نے اڑا دیا, آپ کے ہاں آمروں کے قوانین اور آمروں کے فیصلے جو ہیں عدالتوں نے 20-20 سال کے بعد وہ انڈن کیے ہیں, اور یہاں پہ یوں ہو رہے ہیں. تو امریکہ مجھے یاد آ گیا, بڑا مزہ. بٹ صاحب کو دوں, بٹ صاحب کو دوں جی, بٹ صاحب آپ آ جائیں. بٹ صاحب جی, بٹ صاحب ہنس پڑے غصہ دور ہو گیا. پھر ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਨੂਰਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 57 ਕੋਈ ਯਾਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਮ ਖਾ ਤੁਸੀਂ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂਰਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਰਲਦਾ. सीओ साहब आ गए. बोर्ड लेट है. अच्छा सर जी, ये अगर आपको ये नहीं, ये आपको बुरा ना लगे तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कर लूँ फरा बीबी का, क्योंकि ताज़ा उठे है पीका कानून. भट्ट साहब ने मैं कहा कि थोड़ी जी रोशनी पाओ. भट्ट साहब भी खबर आ रही हैं ये, और सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने जो इमरान खान साहब को पकड़ रहे हैं वो फरा बीबी का सिरा पकड़ रहे हैं या उनके ज़रिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. ये वाकई हैं जी या मतलब वाकई कुछ फरा बीबी वो या सियासी इल्ज़ामात है महज? फरा बीबी वो मैना है हाँ, जिनमें जिन की जान है. वो किस तरह? ठीक है, वो एक वो उनके पास सारे वो राज बहुत सारे ऐसे हैं करप्शन के, खान साहब के. और ये मैं मान ही नहीं सकता, इमरान खान साहब चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, उनके मानने वाले जो मर्ज़ी कहते रहें, ये हो नहीं सकता सर कि आपके घर में एक ऐसी शख्सियत का मुसलसल रहाइश मौजूद हो जो कि बाकायदा तौर पे पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर कर रही हो. हाँ. और आप कहें कि मेरा तो उनका कोई तल्लक नहीं, मुझे नहीं पता. ये पॉसिबल नहीं. पता नहीं 2.5 करोड़ सर. ये आज मैं आपको बताऊं, नून लीग वाले बड़े सियाने ने पाए ना, उन्होंने कुछ 40-42 लोगों की ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बना ली है सर. ठीक है, और वो लिस्ट जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसमें ताहिर खुर्शीद का नाम पहले नंबर पे है. ठीक है, जो आगे से वो चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं पंजाब नहीं, वो मुकरम साहब ने मुकरम साहब अब वो ख्वाहिश है उनकी. टीके पंजाब में लगने वाले टीके का आर्टिकल लिखा था आज से 1 साल पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हो रहा है पैसों पे. बिल्कुल सही बात है, ये सारा कुछ हो रहा था. इसीलिए जो फराह खान साहब है ना, वो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो उनके शोहर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा को नाम ECL में ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, तो वो अब पहले तो कभी नहीं कहे सन 3.25 साल ਦੇ पाकिस्तान तो बाहर इस तरह. ठीक है, अब वो चले गए हैं. अब वो कहते हैं साड़ा दिल, शिवाज गिल साहब भी चले गए. वो कहते हैं साड़ा दिल करेगा तो अब कल शाम तक मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर डील हो गया होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होएगा तो वजीर दाखिला राणा सना होएगा. उस तो बाद फिर शहबाज गिल दी परवाज इधर कितने आएगी? अच्छा, फरा दी किवें इससे पहले कि हम पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पे जाएं, क्योंकि ये बड़े मसले बने हुए हैं, तो मैंने कहा कि ये जो है इमरान शफकत साहब मसले बने हुए हैं इस वक्त. इस कमरे के अंदर आके कम अज़ कम 3 ब्यूरोक्रेट आपको बता के गए, मैं बास का शाहिद हूँ कि वो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र के लिए क्या और कहाँ पे अदायगी की है. ठीक है, और अगर आपको वो याद नहीं है तो मैंने भी याद नहीं दिलाना. बस शुक्र है. जी जी, मैं हाँ. अच्छा, ये मामला जो है ना सारे का सारा सिर्फ पंजाब तक नहीं है. मैं आपसे अर्ज करूं, ये मीडिया गलत कर रहा है. पाए ना KPK तो पिछले नहीं वहां पर नहीं वहां पर भी फरा बीबी का बहुत ज्यादा हाथ, मैं ये कह रहा हूँ. ठीक है, उनका वफाक में भी बहुत ज्यादा हाथ है. ये पंजाब जड़ा ना एमी खान नाम हो. ठीक है, लिहाजा वो खान पंजाब से बाहर है कोई, यानी कह लो वो सारे का सारा जो सीन है वो चल रहा है और वो चलेगा और यहीं से निकलेगा, यहीं से उठेगा, यहीं पे योम हिसाब होगा. तो ये देखना इत्थों ही निकलेगा सारा कुछ. अच्छा, इससे पहले कि हम जाए, हम सहाफ़ी जो इंकशाफात कर दी अलीम खान साहब ने, जो बातें कर दी चौधरी सरवर साहब ने, अभी पीछे रह क्या जाता है? अभी बात है, ये तो टीजर है. नहीं सर, मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात. अलीम खान साहब को मैं से माजरत के साथ नहीं कहना चाहिए थी बातें. भाई पहले 3.5 साल छुने का केस हो नहीं देखे ना, ऐसे नहीं पाकिस्तान में कारोबार करना ऐसे रगड़ा लगा तो जिसले लगा सी उसले बोलदा ना
चौधरी सरवर साहब जब तक उनको हटाया नहीं गया तब तक उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए ये चीज जो है ना, साहब थे आप छट गए यार सियासत चर्चित अलीम नहीं यार, हर चीज ना ये क्या बात है, इसका मतलब है नहीं सर, इसका एक दो इंटरव्यू दिए थे सर, इसका मतलब ये सुन लें पब्लिकली सर, इसका मतलब ये है कि वो हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़ माविया जाहिर है। और इसका मतलब ये भी है कि उनको आपके और मेरे जो मसाइब हैं, यानी आम आदमी के जो मसाइब है, उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो अगर नहीं कह रहे तो भाई साडे लिए वो भी ऊंजी ने जिवें इमरान खान है, एनी गल है। सर उनसे बात कर यार, हमने अभी KPK की बात करनी है, वहाँ पर जो तहरीक अदम एतमाद आ गई है। हमने अभी बात करनी है कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की चाहते हैं, वो अब सदर के खिलाफ मुआवजा भी होना है, वो भी बात करनी है। टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रा क्लियर जो कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा वो जो मेरे बारे में भी फरमाया है कि सियासतदानों के खिलाफ पता नहीं कौन सा एक नंबर का जूता या कौन सा, ठीक है ना, नहीं छोड़ देना, मतलब पता है ना। हाँ, ठीक है ना। मसला ये है कि चोर तो मैं हूँ ना, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जिस कानून के खिलाफ हम बात कर रहे हैं उसके खालिक का भी नाम लेने में क्या हर्ज है। वो तो एक मिनट, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ तो नून लीग ने गलत किया जी, मैं यही अर्ज कर रहा था। तो मैंने इतनी सी बात की थी कि जब इंतखाबी इस्लाहात के लिए इस हुकूमत ने काम करना है, आपको मुझे हम लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हुकूमत सियासी जमातों की गलत कारियाँ। अच्छा, तो मेरे कहने में क्या हर्ज है? मैं बिल्कुल नहीं नाराज हो रहा। नहीं, गुस्सा कर रहे हो, कर रहे हैं गुस्सा, लग रहा है गुस्सा कर रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि वो बात जो कल को आप सब ने हमने भुगतना है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर दोबारा भुगत। ओहो भाई, आज क्यों नहीं उसके मसले के लिए बात उठा रहे हैं? तो मैं, अच्छा, तो जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें क्यों एतराज है आपको? अच्छा चले जी, आप कर लें। अच्छा आप करो, मैं करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सब जुमला अहबाब से जो मेरी इस्तिस्ना के साथ सहाफ़त में जो है वो मुझसे बेहतर तजुर्बा और अहलियत रखते हैं, कि आफरीन है हम पे कि 70 बरस में हमारा सियासी शऊर इस बात पे पहुंचा है कि जब रजीम चेंज होती है या करना होती है, हम एक खातून निकालते हैं जिससे हमारी ठिठरी हुई जो ज़हनी बरहनगी है उसकी तस्कीन भी हो जाती है थोड़ी बहुत। हम सिकंदर मिर्ज़ा हमारी असम्बलियाँ तोड़े, रिपब्लिकन पार्टी बनाए, हमारा आइन जो है उसको ट्रैश करार दे, और हम जो है वो मिसेस मिर्ज़ा नाहिद मिर्ज़ा के कुत्ते का सेठ कासिम का हार लिए के फिर रहे होते हैं। ये हम करते रहे हैं तहजीब अपनी कौम के सियासी शऊर की। 1971 मुल्क तोड़े याया खान अपनी सदारत की तसलसल के लिए और तस्लीम करने से इनकार करे लोगों की ताईद, और हम ले आए उसमें रानी और कोई और ब्लैक ब्यूटी और तो और 1971 के अखबार। एक मिनट ठहरो यार, उस्ताद मेरी बात सुन। अभी ये यान के साथ हम जो कर रहे थे, यान अली के साथ, अब आज हम जो मुझे मेरी बात कह लेने दो यार, फिर शायद मौका ना आए। इस वक्त फराह बीबी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, ये फराह बीबी यही थी, ये पंजाब के लोगों को पता था जी, और इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मालूम था। मैं पूछना चाहता हूँ कि भूल गया 2011 का 30 अक्टूबर का जलसा किसने फंड किया था? कौन जहाज़ों में भर के लोगों को लाता था? कौन लोगों को जाके कहता था कि आप फलां पार्टी का टिकट लो या आज़ाद इलेक्शन लड़ो? मुजरम, कौमी मुजरमों को एक औरत के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसके सैंडलों के और उसके बैग के पीछे। दिस इज डिट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये एक एंगल है आपकी बात का, लेकिन देखें ये फराह बीबी का नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि खान साहब ने एक इमेज बनाया हुआ है कि मैं तो ज़्यादा ईमानदार और हैंडसम कोई नहीं,
ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک امیج ہے. اب وہ امیج جو ہے نا, یہ فرح بی بی چونکہ ان کے گھر کی ایک مطلب کیا نا جی رہائشی ہیں, فرد ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ بات جو ہے نا اصل میں خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے والی ہے. یہ فرح بی بی ہو, سن لیں سر, سر جی کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے سر جی, نہیں سر کیوں نہیں کرنا چاہیے. پیالہ جڑا ہے وہ پیالہ کر دے گا ہاتھ جی بیٹھا رہے, کمال ہو گئی. کیوں نہ کریں سر, نہیں سر کیوں نہ کریں ان کو ٹارگٹ. آپ کے دودھ پیتے بچے تھے کہ پیالہ کرنے آپ کو بٹھا دیا اور آپ جناب پیالہ انہوں نے منہ نہ لگے رہے ہو. یہ نہیں سر, ایسے نہیں ہے. جو جس کا جتنا جرم ہے سر جی, جو جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو حصہ ملنا چاہیے. لیکن بڑے جرم والے جو بڑوں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وہی کل ہوتی رہی ہے, کبھی نہیں ہوئی. کیا ہم نے نہیں کبھی یہ بات کی؟ اچھا پھر یہ بات کہ فرح بی بی کے آپ نے کہا کہ چونکہ رجیم چینج ہو رہی تو ہم ایک خاتون کے پیچھے سارا کو چھپا رہے ہیں. یہ ویمن کارڈ کی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرح بی بی کے خلاف میں نے وی لاگ کیے ہوئے, ان کے بارے میں اس نے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اس نے کیے ہوئے ہیں. یہ ہم پچھلے 1.5 سال میں ہم وہ چیزیں منظر عام پر لاتے رہے ہیں اور وہ پوری پاور میں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی کے احترام میں کمی نہیں لانا چاہتا, خاص طور پہ کسی خاتون کے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں جہاں آمریت ہوتی ہے, امریت کی بے معنویت ایک خاص طرز کی, میں لفظ نہیں بول سکتا مائک پہ, کجروی کا ناگزیر طور پہ انویٹیشن ہوتی ہے جہاں جہاں امریت ہوتی ہے. ایسے ہی تو اس میں وہ نام آتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارا ہی ایک ہم پیشہ صحافی ہے جس کی عمر اب 70 برس ہو رہی ہے, یہ جو بچی ہے جو اب فاروقی سندھ میں, کیا نام ہے بھیا اس کا, شرمیلا فاروقی کی عمر اس وقت بیلی 18 یا 19 برس کی تھی اور اس کو لاکا میں بٹھایا ہوا تھا. اس کے بارے میں جو کالم میں گندی اور غلیظ گفتگو حسن نثار کر چکا ہے 98 میں, بالکل کر چکا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس رجحان کو بدلا جائے. وہ تو ہم بھی کر دیں. دو چیزیں مجھے سر, نہیں دو چیزیں اصل لوگوں پر ہمیشہ بات ہوئی ہے. میں صرف بات میں فکرہ ایڈ کر لیں. مریم نواز شریف کے بارے میں کیا واہیات بکواس نہیں بکی گئی. بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھٹو کے بارے میں تو یہ یہاں تک ہوا کہ میاں نواز شریف جیسا بندہ, کہ میں اس زمانے کے میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں 89 والا, جو کہ بہت زیادہ سلجھے ہوئے اور کہ بہت زیادہ نئے تھے سیاست, اس انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اس طرح قسم کی بےہودگی میں نہیں کرنے دوں گا, یا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا, یا اس کا میں حصہ نہیں لوں گا. اس کے باوجود لاہور کے ایک تاجر کے ذریعے اسلم بیگ نے والٹن والے ایئرپورٹ سے جہاز کرائے پہ لے کے بے نظیر اور محترمہ مرحومہ نصرت بھٹو کی تصویریں, جو کہ نصرت بھٹو کی تصویر آفیشیل ڈنر کی تھی, اور جو بے نظیر کی تصویریں تھیں وہ فوٹو شاپ کہہ لیجیے اس زمانے میں جو ہوتی. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے, میرے اندر کی جو ہے نا کمینگی کو تھوڑی تسکین دینے دیں کہ یہ تصویریں عدالت ثقافت اسلامیہ میں بیٹھ کے بنائی گئی. اچھا یار میں ذرا میں اپنی بات پوری کر لوں. میں تو میرے پاس تھا میں صرف دو چیزیں, آپ دو چیزوں کو میرا خیال ہے کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہے بے نظیر صاحبہ کے خلاف, مریم نواز صاحبہ کے خلاف کمپین, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہم ان کرداروں پر ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں جو عمران خان اور ان جیسوں کو لاتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج عمران خان صاحب کے فرنٹ مین یا فرنٹ وومن کے طور پر کوئی کام کر رہا تھا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. اس کو ہم ایک خاتون ہونے کے ناطے صرف یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیونکہ خاتون ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, بیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہم. جو برے کردار چھلانگ مار کے آج اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئے, از کے سما عمر لیا کے سر غلط. میں آج کیا کہہ رہا تھا, میں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر سے بات کی, یہ بات یہاں کرنی نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ جتنے لوگ آپ کی بہو بیٹیوں کے نام لیتے رہے, آپ کی قیادت کی کردار کشی کرتے رہے, آپس میں ملاقات کریں, آپس میں جوائنٹ اپوزیشن بیٹھے کہ کم از کم ان MNAs کو ہم نہیں لیں گے چاہے وہ سیٹیں ہمیں نہ ملے. یہ ان کرداروں کو نہیں بخشنا چاہیے, بالکل نہیں بخشنا چاہیے. ہمارے ملک کے پولیٹیکل ڈسکورس کا لیول نہیں چلا ہے. اللہ والیو, یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ والیو فائبر کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ والیو, میں ایک تھوڑی جی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں دو باتوں کی طرف.
ایک ہم نے ابھی پنجاب میں یہ جو انتظامی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرنی ہے, دوسری ہم نے بات کرنی ہے کے پی کے میں جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اس پہ بات کرنی ہے, اور سب نال اہم گل کہ پکوڑے بھی آ گئے, دسو کی کرنا ہے. میرا خیال ہے اجازت نہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی گل کر لو, پکوڑیاں دے ایڈے ویری نہ بڑھو, پکوڑیاں دے ایڈے بعد کر لینے, دوبارہ گرم کرا لیں. جب ہمیں یحییٰ خان یاد آتا ہے, جب ہمیں اسلم بیگ صاحب یاد آتے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور باقی لیڈرز کو سیف پیسج دینے کو کیوں ہمارا دل کرتا ہے. اگر میں یار پھر اچھا آپ نہ بات کریں, میرا پوائنٹ سن لیں. میں نے دیا جی, میں اس کی وہ اسی کے وہ کر رہا ہوں, وضاحت کر رہا ہوں کہ ابھی جو وجاہت صاحب نے قصہ سنایا مظلومیت کا نواز شریف صاحب کی, کہ چودھری نثار صاحب نے یہ کہہ دیا, اور وہ اس طرح سے وزیر اعظم صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور یار اتنا وزیر اعظم اگر مظلوم ہے نا تو وہ مظلوم نہیں ہے, وہ ڈرامے باز ہے. پھر وہ ٹھیک ہے, وہ مصلحتوں کا شکار ہے, وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے اگر صحافیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتہ کہ وہ کیوں رو رہے ہیں یا کیا مسائل ہے, تو اس کو باقی ساری دنیا کا پتہ ہے, اس کو پورے ملک کا پتہ ہے, صرف اس بات کا نہیں پتہ کہ چودھری نثار کیا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے. تو پھر وہ مظلومیت نہیں ہے اس کی, میں اس کو مظلومیت نہیں مانتا. یہ چیزیں ختم ہونی ہیں, ہمیں بار بار اس کو پھر فیس کرنا ہے. کل کو پھر ان کی حکومت آنی ہے. آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت آ جائے, یہ رجیم ختم ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت آ جائے. ان سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ حرکتیں نہ ہوں. یہ ہم انہیں اس لیے یاد کرا رہے ہیں, تو میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں نا, تو اس کو یاد کرانے پہ ہمیں کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس پہ ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے. نور اللہ, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, بات آپ کی درست ہوتی ہے, ہم سب بھائیوں میں سے شاید کسی کی بھی غلط یا صحیح بات غلط نہیں ہوتی. بات کہنے کا وقت اور مقام اس کو معنی دیتے ہیں. ہاں جی بالکل, مقام یہ ہے کہ یہ حکومت آئے گی, وہ سارے وہی خرابیاں کرتی رہے گی, چلی جائے گی. اس کے بعد جب کسی فوجی حکومت آئے گی تو ہم اس کے خلاف باتیں کریں گے, اور صرف اس کے خلاف بات کریں گے, اس کے خلاف بات کریں گے. نہیں, ہم نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, نہیں ہم نہیں کریں گے, کیونکہ وقت نہیں. آپ کی جو صاف گوئی ہے وہ صرف سیاست دانوں تک محدود ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, سیاست دانوں کے خلاف بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. عمران خان کی طرح عمران شفقت بھی ناکام ہو گیا آج, افراتفری پھیل گئی. نہیں بات یہ ہے کہ وہ چیز, چلو ٹھیک ہے, میں کی کہہ سکنا کہ نہیں, ہم نے ایک دو چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی تھی, تو کریے کہ نہ کریے, سانوں تے کوئی اعتراض نہیں. باقی اے دے لینا, اے نہ ہوئے کہ بندہ تھرو نہ رونا شروع کر دے. نہیں کوئی نہیں روندا. خبر کیا ہے, میں پنجاب میں جو انتظامی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, دیکھیے پنجاب میں جو انتظام, آئی جی بدلیا جا رہا ہے, کنواں اسپیکر چیف سیکرٹری بدلیا, 7واں اس سر بوکے کڈی گئے, وہ پہلی باری اصل شاہ کڈن دا موقع ہے. کل انشاءاللہ ایسلے تک نکل گئی ہوئے گی, تھی کل ہی گھبراندے ہو, اخیرلی خواہش ہے, کوشش کی ہے. اب دیکھیں یہ بیوقوفی کی انتہا ہے معذرت کے ساتھ, کہ جس بندے کو آپ نے چیف سیکرٹری رکھا ہے, کو 6-7 مہینے یا آئی جی رکھا ہے, اس کو آپ عین موقع کے اوپر جب کہ رجیم چینج ہونا ہے یا نئی حکومت آنی ہے, آپ 2 دن پہلے اس کو نکال کے اپنے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی وہ جتنی بھی کرتوتیں ہیں, رپورٹاں تو جاندیاں نے نا, انہوں دے کول چیف سیکرٹری کول اسپیشل برانچ دی رپورٹ ہوندی ہے, آئی جی کول بھی ہوندی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی صفحہ کٹ کے پڑھا دے گا کسی نے کہ ایلو بہو جی پھر خدا حافظ. طاہر خورشید کا بھی نام آ رہا ہے, طاہر خورشید صاحب کا بھی نام ہے. طاہر خورشید صاحب نے تسی بڑی چنگی طرح جان دو, اور طاہر خورشید صاحب بہت سارے لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے. میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نا اس وقت جس طرح وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والا کام ہوتا ہے نا, یہ حکومت وہ حرکت کر رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ مزید ڈوب جائے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. باقی جو پنجاب اسمبلی جو ہو رہا ہے سر, ادھر بھی تو کوئی حساب کتاب سر, ایسا نہ کرو سر. پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کیا گیا ہے, اس کو سائڈ پہ کیا گیا ہے. اگلا سر سائڈ لا لیا نا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو صحافی کو اندر نہیں جانے دیا رہا 3-4 روز سے, ٹھیک ہے. پھر پنجاب اسمبلی میں جو نئی اسمبلی بنی, جو کہ پرویز الہی صاحب کا خواب تھا, اس اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ 5-7 ارب روپیہ لگا سر ہوتے تاڑا میرا. صحیح ہے, پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں انہوں نے جیب چوں لگا ویسے, ٹھک ہے. ہاں وہ تو پھٹی رہتے ہیں جی لا, اچھا ایسے لگتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ گھڑی کی خبر چل رہی ہے, گھڑی تو میں آتی ہے, 2 کروڑ میں بیچ ڈالتے ہیں تارن. ہاں ٹھیک ہے. اچھا گھڑی دی خبر اگلی آئی ہے, وہ تم دساں, وہ موسیٰ خاور دا نام آ رہا ہے کہ انہیں جا کے بیچی. او جڑا رضا دا میرا کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے.
ਅੱਛਾ मूसा फबरमानी का ਮੂਸਾ मूसा मानी का वो इलेक्शन भी लड़े वैसे बाय द वे ਤੁਸੀਂ ਇਹ- अच्छा घड़ी ਵਿੱਚ ਹੁਣ वो जो तो मर्जी वो तो जंग भी लड़ सकते हैं वैसे वैसे गल सुनो सर मैं क्या भाई क्या जुगत है ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 12 ਕੀ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ लड़ सकते अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਿਫਟ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਆਪ ਦੋ ਵਾਰੀ फंसे ਵਿੱਚ ठीक है इसी तरह कई एमपीएस फंस चुके हैं वहाँ पे वॉशरूम में पानी आना बंद हो जाता है वहाँ पे इंक्वायरी माइक नहीं चलते वहाँ पे कोई चीज़ नहीं वो फंक्शनल होने के काबिल नहीं है इस वक्त असेंबली ऐसे नहीं जान ठीक है लेकिन बात यह है कि परवेज़ साहब ने 5-7 अरब रुपए का जो भी अब लोग बात कर रहे हैं कि इसमें घपले हैं ठीक है और घपले हर सरकारी काम में होता है ये मैं आपसे घपला ना हो यार कैसे हो सकता अब वो भट्टी साहब जो है 5वें ग्रेड में भर्ती हुए थे सर इसका 22वें ग्रेड टाइम बहुत हो गया सर मैंने दसो कि केपीके में जो आ रही है सर केपीके में वहाँ पर तो इनकी पीटीआई की अक्सरियत है ना सर 20 सरकार चाहिए ना इतने पंजाब में चाहिए अच्छा। देखिए वहाँ पर भी अपोजिशन को बहुत थोड़ी नहीं है वहाँ पर पीटीआई के पास बेशक अपना पंजाब की और मरकज़ की निस्बत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर टोटल 20 एमएनए चाहिए एमपीएस चाहिए और 45 से ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले अपोजिशन को मिल चुके थे भाईजान मौलाना फजल रहमान आज बराह रास्त मेरी खुद बात नहीं हुई लेकिन मतलब समझे खुद ही हुई है वो कह रहे हैं यार इतने पीटीआई के लोग मेरे पास आ रहे हैं मेरे पास जगह ही नहीं है मैं उनको कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के ट्रक में चढ़ो तो इतने लोग तो ये आलम है दूसरा सर सदर का मुआवजा उनका दूसरी टर्म है सदर का मुआवजा तहरीक अदम एतमाद सारी मुकम्मल हो चुकी वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असेंबली डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली स्पीकर पंजाब असेंबली और केपीके के सीएम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मासूम है बेचारे वो जब भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तो मामला है ना कि पाकिस्तान जो असेंबलियां हैं नहीं ना रजीम चेंज लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि मुझे कश्मीर से इसलिए मोहब्बत है कि हम पाकिस्तान के किसी खत्ते को तो आज़ाद कह सकते हैं अच्छा सर मुश्किल तरीन काम जो था वो सदर का मुआवजा इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया पार्लियामानी पार्टी का उसमें रिपोर्ट जो किया गया मीडिया में जो मीडिया को बताया गया होगा ना 98 एमएनए शरीक हुए आउट ऑफ 155 पिछले में 138 हुए थे कौमी असेंबली में 80 आए थे 3 अप्रैल को तो सदर के मुआवजे के लिए जो नंबर है ना वो 225 है या 228 है उससे भी कहीं ज्यादा अपोजिशन को मिल चुका है वो भी होगा वहाँ पे तो वो डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं ना लगी सदर के मुआवजे के ऊपर जब वोट होगी बिल्कुल और वैसे भी खान साहब अगर ये कल हो जाता है तो फिर मेरा मतलब है कि वो भी नहीं रहने पंजाब में खुशकिस्मती हमारी ये हुई है कि जो प्लान इनिशियल था वो फ्लॉप हो गया चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में नहीं जा रहा तो उसका मतलब यह है कि इनकी जो एक छोटी सी एक फैमिली का एक ग्रुप बना हुआ है और जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करता था उससे हम आज़ाद हो जाएंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक अच्छी ऑप्शन मिल गई है कि इस ब्लैकमेलिंग ग्रुप के बगैर हुकूमत बन जाएगी अब जी बिल्कुल ठीक है ना तो अब ये डिपेंड कर रहा होगा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि कल को उन्होंने किस किस्म की हुकूमत क्या ऐसे ही ग्रुपों को ब्लैकमेलिंग के लिए दोबारा शामिल करना है जबकि नज़र ये आ रहा है कि अब इनसे जान छूट रही है और उसके बगैर बन जाएगी सर जी तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए ਭੈਣ ਭਰਾਉਣੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਉਣੇ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੂੰ ਭੰਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਹੈ ਵੇਖੀ हमजा दी नहीं यार लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी बात है हमजा की टोर के साथ साथ जो मुझे लगा मैंने शायद पहली मर्तबा मोहतरमा हमारी बहन है मरियम औरंगजेब साहिबा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी अच्छा पहली दफा वो पहली दफा मुस्कुराई हैं she is a good political worker good lady and over the past 5 years she's been through hard times so ज़ाहिर कि इंसान मुझे सीख हाँ लेकिन articulation बहुत मैं बिल्कुल आर्टिकुलेशन उनकी बेहतर हुई है मैंने तो एक अच्छी मैंने कहा पॉजिटिव बात के ऊपर कि उनके चेहरे पे हमें मुस्कुराहट नजर आई मेरा ख्याल है कि हमने पीका पे भी खासी बात कर ली और वो 2 इश्यूज़ को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे सके और मेरा ख्याल है कल जो है कुछ ना कुछ होएगा मरियम भी जा रही होते हैं तो मरियम बीबी भी जा रही हैं वोटिंग देखने पता नहीं वोटिंग चलें कल जो होगा फिर वो कल देखा जाएगा और कल की कल देखेंगे इंशाल्लाह फिल वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका